کیا آپ کا دل بھی کسی ایک ہی دعا میں اٹک کر رہ گیا ہے؟ کیا کسی شخص کا خیال یا کسی چیز کا تصور آپ کے ذہن سے نہیں نکل رہا؟ آپ کسی کو اپنے ذہن سے نکالنا چاہتے ہیں لیکن نکال نہیں پا رہے، یا کسی چیز یا کسی شخص کی چاہت اتنی زیادہ ہے کہ آپ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا ہم اس ناممکن شخص کو یا اس ناممکن چیز کو پانے کے لیے رب سے دعا کر سکتے ہیں؟ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جواب دوں گی، اس لیے اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ آج میری ایک بہن نے مجھے کامنٹ کیا کہ وہ کسی سے بہت محبت کرتی ہے لیکن وہ انسان بدلے میں ان سے محبت نہیں کرتا، تو کیا وہ اللہ سے تہجد میں اس کو پانے کی دعا مانگ سکتی ہیں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ کو رب کے خزانوں پر یا رب کی دین میں کوئی شک ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ لامحدود خزانوں کا مالک ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ اس شخص کو تو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے نا؟ اس شخص کے دل کا اختیار بھی اس رب کے پاس ہی ہے، تو کیا وہ اس کے دل کو پھیر نہیں سکتا؟ تو آپ اپنی دعائیں مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی دعاؤں کی قبولیت مانگتے رہیں۔ اللہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ناممکن کو بھی ممکن ضرور کر کے دکھائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ دعا کے لفظی معنی ہی پکار کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنا، اس سے التجائیں کرنا۔ اور جب ہم دعا مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے، ہماری ضرورت کیا ہوتی ہے؟ ہم اپنی من چاہی دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہیں نا، یا ایسی چیزیں جو ہم سے چھن گئی ہیں یا جن کے چھن جانے کا ہمیں ڈر ہے، انہی چیزوں کو ہم اپنے رب سے مانگتے ہیں نا۔ تو اللہ کے سامنے بلا جھجک ہو کر اپنی تمام مرادیں رکھ دیا کریں۔ وہ لامحدود خزانوں کا مالک ہے، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ وہ اپنے لامحدود خزانوں سے آپ کی ایک تنکے کے برابر دعا کو ضرور قبولیت بخشے گا۔ اور یاد رکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکال رہا تو سمجھ لیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ پاک کی طرف سے کیا اشارے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ یہ جو درد سہ رہے ہیں، یہ جو آپ آنسو بہا رہے ہیں، یہ آپ کی جو خالی آنکھیں ہیں جو کہ نیند اور خوف کے مارے جاگتی رہتی ہیں، کسی کو کھو جانے کا ہو، کسی کو پا لینے کی چاہت، اپنے دل کو آپ تسلیاں دیتے دیتے ہی رات کو سو جاتے ہیں، تو سنو، خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ اب تمہارے ان تمام دردوں کا اختتام کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، یعنی کہ ہر مشکل کام کے ساتھ اللہ آسانیاں بھی ضرور فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں کہ میری رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا۔ یہ چیزیں جو تمہیں تمہارے لیے مشکل لگ رہی ہیں، یہ تمہارے لیے تو مشکل ہو سکتی ہیں لیکن اللہ کے لیے یہ چیزیں مشکل نہیں ہیں۔ وہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ کن فیکن، کہ اے چیز تو ہو جا، بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ سنو، تم جیسا اللہ کے بارے میں گمان رکھو گے نا، تم اپنے اللہ کو ویسا ہی پاؤ گے۔ اللہ سے امید رکھو گے نا تو اللہ تمہاری امیدیں پوری کرے گا۔ اللہ سے نا امید ہو جاؤ گے نا تو اللہ تمہاری دعاؤں کو بھی رد کر دے گا۔ اس لیے اللہ سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا۔ اور سنو، معجزے تب ہوتے ہیں جب تم نے جو دروازہ چنا ہوتا ہے وہ تمہیں بند نظر آ رہا ہو، لیکن پھر بھی تمہارے دل کو ایک اطمینان ہو کہ چاہے راستہ کتنا بھی مشکل ہے لیکن آپ نے چن لیا ہے، آپ اس پر ڈٹ گئے ہیں، لیکن انشاءاللہ منزل تمہاری پسند کی ہی ہوگی۔ اللہ تمہیں تمہاری منزل تک ضرور پہنچائے گا، اور کیا پتا تمہارے صبر کے بدلے اللہ نے کتنے ہی بہترین مقرر کر رکھے ہوں۔
جب تم مانگتے مانگتے نہیں تھکتے تو اللہ عطا کرتے کرتے کیسے تھک سکتا ہے؟ جب تم سر سجدے سے نہیں اٹھاتے تو اللہ تمہاری دعائیں کیسے رد کر سکتا ہے؟ اور جانتے ہو کہ جس چیز کو تم بار بار مانگتے ہو، اللہ کو جب تم منانے کی کوشش کرتے ہو، جب تمہارے لب نہیں تھکتے اس کو پکارنے کے لیے، تو پھر امید رکھو، کیونکہ یہ صبر کا صلہ ایک بہترین صلے کی صورت میں ملے گا۔ اس صبر کا پھل اتنا میٹھا ہو جائے گا کہ حالات کی تمام تلخیاں اس میں بہہ جائیں گی۔ مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ اب تمہیں اللہ تعالیٰ تمہارے صبر کا انعام دینے والا ہے۔ اللہ تمہارے ان آنسوؤں کو اب خوشیوں میں بدلنے والا ہے۔ اللہ تمہارے لیے کن فیکون کے معجزے آسمان سے اتارنے والا ہے۔ ایک دن دیکھنا تم خود مسکراتے ہوئے کہو گے کہ اللہ نے تو مجھے وہ عطا کیا ہے جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تم کہو گے کہ ہاں، واقعی اللہ مجھ سے کرتا ہے۔ ہاں، اللہ ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔ اور دیکھنا تمہاری یہ آنکھیں یہ سب دیکھتے دیکھتے اللہ کے شکر کے سجدوں میں گر جائیں گی اور مسلسل اور لگاتار آنسو بہائیں گی۔ اور دیکھنا تمہارا دل ایک دن صبر کے سجدوں میں گر جائے گا۔ اور اللہ تو تمہیں بے حساب نوازنا چاہتا ہے۔ سمجھ لو کچھ ہی دوری ہے، تم منزل کے بہت ہی قریب ہو۔ نایاب شے لینے کے لیے ٹائم تو لگتا ہے نا۔ صبر کے ساتھ ساتھ شکر کو بھی اپنی روٹین میں شامل کرو۔ اللہ کا وعدہ بہت قریب ہے۔ اور جب دل تھکنے لگے اور آپ محسوس کریں کہ آپ اب تھک گئے ہیں، اب آپ سے مزید نہیں مانگا جاتا، تو یقین کریں یہی معجزوں کا وقت ہے۔ یہیں سے آپ کے معجزے شروع ہوتے ہیں۔ جب آپ نڈال ہو کر دعاؤں کو بھی نہیں چنتے نا، جب نڈال ہو کر دعاؤں میں آپ کے لب خاموش ہو جاتے ہیں نا، تو میری اس بات کا یقین کریں، یہی لمحہ معجزے کا لمحہ ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں آگے راستہ بالکل آسان اور سیدھا ہے۔ اس لیے اس لمحے میں آپ نے تھک کے گرنا نہیں ہے، اللہ سے نا امید ہو کر رک نہیں جانا، نہیں رکنا۔ اللہ کے اس راستے پر چلتے رہنا ہے، چلتے رہنا ہے، اتنا چلنا ہے کہ جب تک تم اپنی آنکھوں سے اپنی منزل کو نہ دیکھ لو۔ اور میری ان باتوں کو بہت ہی غور سے سننے کے بعد ان پر عمل ضرور کیجیے گا۔ ایک دفعہ میرے کہنے پہ امید کا دامن مت چھوڑیے گا۔ دیکھنا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیسے بہترین معجزے کرے گا، کیسے بہترین راستے رب آپ کے لیے بنائے گا۔ کبھی کبھار ایسا لگتا ہے نا کہ زندگی رک گئی ہے۔ دل کرتا ہے کہ چیخ چیخ کر کہہ دے کہ بس اب اور نہیں ہوتا۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہر دروازہ بند ہو گیا ہے، ہر راستہ اندھیروں میں کھو گیا ہے۔ دل کے اندر عجیب سا بوجھ، آنکھوں میں بے سکونی اتر آتی ہے۔ دل اور دماغ عجیب قسم کی الجھنوں میں الجھ جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ صبر کرو، وقت ہر چیز بدل دے گا، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ شاید وقت کبھی بدلے گا ہی نہیں۔ کیا آپ بھی یہ سب کچھ محسوس کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ تنہا ہیں، کوئی آپ کو سمجھتا نہیں؟ کیا آپ کے دل میں بھی سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی کیوں اتنی تکلیفوں کے لیے چن لیا ہے؟ اگر ہاں تو رک جائیں، ایک لمحے کے لیے گہری سانس لیں۔ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ آپ کا رونا، آپ کی تھکن، آپ کا ٹوٹنا، یہ سب اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد کرتے ہیں کہ ہم انسان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے ہیں۔ یہ احساس کہ کیا ہم تھک چکے ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے بہت برداشت کیا ہے، اور جو زیادہ برداشت کرتا ہے اللہ اسے اور زیادہ بلند مقام عطا فرما دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جب کسی کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے یہ آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ سوچیں، آپ کی یہ آزمائش اللہ کی خاص محبت کی علامت ہے۔ آپ کا ہر آنسو اللہ کے ہاں شمار کیا جا رہا ہے،
اور ہر تکلیف کے بدلے اللہ آپ کے لیے بے شمار رحمتیں لکھ رہا ہے۔ یہ وقت رکنے کا نہیں ہے، یہ وقت اپنے آپ کو سنبھالنے کا ہے، اللہ کی رحمت سے جڑنے کا وقت ہے۔ آپ تھک گئے ہیں نا، لیکن آپ کے اندر وہ طاقت ہے کہ آپ دوبارہ اٹھ سکتے ہیں۔ جب اللہ آپ کو تھکنے نہیں دیتا تو آپ کیوں خود کو تھکا رہے ہیں؟ آپ بس اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں اور دیکھیں کیسے آپ کی دنیا بدلتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ خاص نشانیوں کا ذکر کریں گے جو نہ صرف آپ کے دل کو سکون دیں گی بلکہ آپ کو ایسا حوصلہ اور طاقت دیں گی کہ آپ کی ہر مشکلات حل ہونا شروع ہو جائیں گی اور آپ کو ایسے لگے گا کہ آپ کا دل ہلکا محسوس ہو رہا ہے۔ آپ کی زندگی میں یہ چیزیں روشنی اور امید لے کر آئیں گی۔ اللہ کی مدد ہمیشہ ہمارے قریب ہوتی ہے، بس ہمیں اسے سمجھنا اور محسوس کرنا ہوتا ہے۔ تو آئیے پہلے پوائنٹ سے آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا رازدار بنائیں۔ کبھی کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اپنے دل کا درد کسی کو بتائیں، لیکن ہمیں ایسا کوئی بھی انسان نہیں ملتا جو واقعی ہمیں سمجھ سکتا ہو، دل کے اندر ہمارے دکھ، بے چینیوں اور تکلیفوں کو کم کر سکتا ہو، اور اندر ہی اندر یہ چیزیں انسان کو تھکانے لگتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ اللہ وہ ہے جو آپ کی ہر اس بات کو جانتا ہے جو آپ کسی سے شیئر نہیں کر سکتے، کسی کو بتا نہیں سکتے۔ وہ ہر اس فریاد کو سنتا ہے، ہر آنسو کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد کرتے ہیں، اور میں تو تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ یاد ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا وہ واقعہ جب ان پر آزمائشوں کے پہاڑ توڑے گئے، ان کا جسم بیمار ہو گیا، ہر چیز ان سے چھن گئی تھی، اولاد ان کو چھوڑ کر چلی گئی، مال ختم ہو گیا تھا، لوگ ان سے دور ہونے لگے تھے، پھر بھی انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا تھا اور اللہ سے رجوع کیا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کیا کرتے تھے کہ اے میرے پروردگار، مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے میرے رب، میری اس آزمائش کی گھڑی میں مجھ پر رحم کیجیے۔ تو پھر کیا ہوا کہ اللہ نے ان کو صحت دی، ان کی تکلیف کو دور کر دیا، ان کا مقام اور زیادہ بلند کر دیا۔ اسی طرح جب ہم اپنے ارد گرد نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں بہت سے ایسے لوگ ملتے ہیں جو ہم سے بھی زیادہ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ کوئی کھانے کو ترس رہا ہوتا ہے، اور کوئی اپنے بچوں کی بیماری کے علاج کے لیے پریشان ہوتا ہے، اور کوئی اپنا سب کچھ کھو چکا ہوتا ہے، لیکن ان کے چہروں پر امید کی جھلک باقی رہتی ہے کہ ہر تاریکی کے بعد روشنی تو ضرور آتی ہے نا، ہر دکھ کے بعد سکھ تو ضرور آتا ہے نا۔ آپ بھی اپنے دل کا بوجھ ہلکا کریں، اللہ سے بات دل کھول کر کریں۔ رات کے سناٹے میں جب سب سو رہے ہوں تو سجدوں میں گر جایا کریں، اپنے رب کے سامنے رو لیا کریں، سب کچھ اللہ کو بیان کر دیا کریں، سب کچھ اس کے حوالے کر دیا کریں۔ بس تھوڑا صبر کرو اور دعا جاری رکھو۔ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، وہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام بس دعا، صبر اور یقین رکھنا ہے، باقی معاملات تو میرا اللہ خود بنائے گا۔ کیا آپ کا دل اداس ہے، بے چین ہے اور دکھی ہے کہ کسی عزیز پیارے کے دیے گئے دکھ ہیں، یا پھر زمانے کی گردش نے اسے کچل ڈالا ہے، یا کوئی پیاری چیز یا پسندیدہ چیز چھن گئی ہے، یا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے آپ کا دل؟ دماغ کے ارادوں اور وقت کی ناکامیوں نے اس کی معصومیت چھین لی ہے۔ آپ کا دل پہلے جیسا نہیں رہا، اسے اب کبھی خوشی نہیں ملتی، ایسا ہی لگتا ہے نا آپ کو؟ اس کے کئی قیمتی جذبات راکھ ہو چکے ہیں۔ یہ ہم سب کا دل ہے جو ٹکڑے ٹکڑے ہیں، جس کی کرچیاں ہمارے ہی وجود میں پیوست ہیں، لیکن دنیا میں کوئی زخم ایسا نہیں جس کا مرہم موجود نہ ہو، جس کا مرہم میرے رب نے ایجاد نہ کیا ہو۔ اس کا بھی مرہم موجود ہے۔ اس دل کو ایسا نہ رہنے دیں، اس پر توجہ دیں، اس کا مرہم کا انتظار کریں۔ اس کا پہلا اور بہترین مرہم یہ ہے کہ اسے دعا کے حوالے کر دیں، اسے اپنے رب کے حوالے کر دیں، اسے دعا کی امان میں دے دیں، اسے اس رب کے پاس لے جائیں جس نے آپ کے سینے میں دل بنایا ہے، وہ دل جو صرف اس کے ذکر سے سکون پائے گا، جو اس کا خالق ہے،
وہی اس کا طبیب ہے، اس کے پاس اس کا مرہم ہے۔ اپنے دل کے لیے دعا کیا کریں، بہت دعا کیا کریں، اور یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ آپ کے دلوں کا مرہم کسی شخص کے ہاتھ میں ہے یا کسی پسندیدہ چیز کے ہاتھ میں ہے۔ جب تک آپ یہ سوچتے رہیں گے کہ آپ کے دلوں کے زخم کوئی انسان بڑھ سکتا ہے، کوئی چیز بڑھ سکتی ہے یا کسی چیز کا مل جانا بڑھ سکتا ہے، تو آپ غلط ہے۔ اس دل کے زخموں کو صرف آپ کا رب بڑھ سکتا ہے، کیونکہ اس دل کو بنانے والا اللہ ہے، اس کو شفا یاب کرنے والا بھی میرا اللہ ہی ہے۔ دیکھنا یہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا، یہ پھر سے کھل اٹھے گا، کیونکہ اس کا امین ہمارا رب ہے، وہی اس کا خالق ہے اور وہی اس کی درستگی کی دعا سکھاتا ہے۔ یاد رکھو کہ جب تم سے چھین لی گئی چیز اللہ لٹانے والا ہوگا تو تمہیں کچھ نشان بار ظاہر کرے گا۔ اکثر انسان ایسا سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ہی ساری سزائیں رکھ دی ہیں، اور انسان اپنے نصیب کو برا بلا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جب آپ اپنے نصیب کو برا بلا کہتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیا ہی آپ کے مخالف ہو گئی ہے۔ جب کوئی انسان یا کوئی چیز آپ سے چھن جاتی ہے یا آپ کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے تو آپ بے حد مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ ایک راستہ ہے جو پوری طرح اس قابل ہے کہ آپ اس پر اعتماد کر لیں، سارے کا سارا انحصار اسی پر کر لیں، اور وہی آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور جانتے ہیں وہ راستہ کون سا ہے؟ اللہ پر توکل کا راستہ، اس کے خوبصورت منصوبے پر بلا کا یقین، ناقابل بیان حد تک اللہ کی شان، عظمت، بڑائی اور جلال پر یقین۔ وہ وقت جہاں ہم خود کو بٹکا ہوا، ہارا ہوا، کھویا ہوا سمجھے، اسی وقت اس بات کا یقین کہ اللہ کتنا طاقتور ہے، وہ کتنا بڑا ہے، وہ کیا نہیں کر سکتا۔ وہ شاید آپ کی کہانی میں چپکے سے، خاموشی سے، لیکن معجزاتی طور پر سامنے آئے گا، وہ کہیں دکھائی بھی نہیں دے گا۔ اس کی یہی شان ہے، وہ تو بس کن فرماتا ہے اور تم سے چھین لی گئی چیزیں تمہیں واپس مل جاتی ہیں۔ اللہ تھام کر آپ کو بکھرنے سے بچا لیتا ہے۔ اس رب پر پختہ یقین آپ کی چاہتوں پر کن فرما دیا جائے گا، وہاں سے جہاں سے آپ کو گمان نہیں ہوگا۔ یوں آپ کی دعاؤں کو قبولیت کا درجہ دے کر اپنی رحمتوں کے نظارے دکھائے گا۔ آپ کے صبر کا بہترین انعام وہ یوں آپ کی جولی میں ڈالے گا۔ اور جانتے ہیں کہ وہ نشانیاں کیا ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ تمہیں کھوئی ہوئی چیز واپس دینے والا ہوگا، اللہ وہ کون سے ایسے اشارے تم پر ظاہر کرے گا جس سے تم یہ جان پاؤ گے کہ اللہ اب تمہیں ہر چھین لی گئی چیز واپس عطا کر دے گا۔ اگرچہ تمہیں اسباب بنتے نہیں نظر آ رہے، راستے دکھائی نہیں دے رہے، مگر جان رکھو کہ تمہارا رب جس معاملے کو جتنا الجھا دیتا ہے اسے اتنی ہی خوبصورتی سے سلجھا دیتا ہے، تمہیں اپنی رحمت کا سایہ عطا کر دیتا ہے۔ اگر تم ظاہری حالات کی بجائے، غم زدہ ہونے کی بجائے حقیقت شناسی کا ساتھ اپنے کام کیے جاؤ گے نا، تو اللہ تمہیں تا حیات غم عطا نہیں کرے گا اور تمہیں کسی چیز کا دکھ باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کے ایک اشارے پر ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے، اللہ کے ایک اشارے پر کائنات بنا دی جاتی ہے، تو پھر تمہارے تو معاملات ہی بہت چھوٹے ہیں۔ تم سے چھین لی گئی چیز تو ایک بہت حقیر سی چیز ہے، لیکن اللہ میرا رب تو اس ساتوں آسمانوں کا مالک ہے، دونوں جہاں کا مالک ہے۔ اللہ پاک تو قرآن پاک میں خود ارشاد کرتے ہیں کہ در حقیقت تو علیم و حلیم تو اللہ ہی ہے، اور اللہ جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے، اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ تم اللہ پر توکل رکھو اور اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ یاد رکھو اللہ کا تم سے کچھ بھی چھین لینا مقصد نہیں ہوتا۔ اگر تمہارے دل میں یہ سوال آ رہا ہے کہ تم سے تمہاری پسندیدہ چیز کیوں چھین لی گئی،
تو یہ دو صورتیں ہمیشہ یاد رکھنا کہ جس طرح پانی کی یہ حکمت ہے کہ وہ کوئی نقش بھی قبول نہیں کرتا، اور نہ ہی ریت کی یہ حقیقت ہے کہ وہ مضبوط تعمیر کی بنیاد بن سکے، بالکل اسی طرح سچائی اور حقیقت کو نظر انداز کر کے اگر تم باطل اور بے جا امید پر اپنے عمل کی بنیاد رکھو گے نا تو اسے ناکام ہی پاؤ گے۔ جان لو کہ جو فکر و عمل کی صحیح راہ کو نہیں پاتے ان کا کوئی بھی تیر نشانے پر نہیں بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود ارشاد کرتے ہیں کہ وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے۔ تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان کے دل نہ جوڑ سکتے تھے۔ جب ہم سے کوئی چیز چھین لی جاتی ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم اس چیز کے قابل ہی نہیں تھے۔ بالکل بھی ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ چیز ہی آپ کے قابل نہیں تھی۔ میرا اللہ آپ کا معیار بہت بلند کرنا چاہتا ہے، جبکہ اس چیز کا معیار کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر تم تھوڑی سی آزمائش سے ڈر کر اپنا یقین ہار کر بیٹھ جاؤ گے تو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ قبولیت کا ایک اصول ہے، صبر رکھو، دعا کرو اور معجزوں کو پالو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تو ہر اس چیز پر قادر ہوں جس کو تم ناممکن سمجھ بیٹھتے ہو۔ میرا اللہ رحمان و رحیم ہے، وہ ہر چیز کو بدلنے والا ہے۔ ایسی چیز جو تمہارے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوتی، میرا رب اس کو بھی بہتر کر کے تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے، کیونکہ یاد رکھو کہ وہ البدی ہے، وہ آپ کی کہانی پھر سے بنائے گا اور پہلے سے بہترین بنائے گا۔ وہ چاہے تو تمہارا دل بھی تو بدل سکتا ہے۔ کیا اس کے لیے مشکل ہے کہ تمہارے دل کو اپنی خواہش کے مطابق بدلنا؟ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کر رہا تو یقیناً وہ راضی ہے تمہاری چاہت پر۔ بس تھوڑا صبر کرو اور دعا جاری رکھو۔ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، وہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام بس دعا، صبر اور یقین رکھنا ہے، باقی معاملات تو میرا اللہ خود بنائے گا۔ کیا آپ کا دل اداس ہے، بے چین ہے اور دکھی ہے کہ کسی عزیز پیارے کے دیے گئے دکھ ہیں، یا پھر زمانے کی گردش نے اسے کچل ڈالا ہے، یا کوئی پیاری چیز یا پسندیدہ چیز چھن گئی ہے، یا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے آپ کا دل؟ دماغ کے ارادوں اور وقت کی ناکامیوں نے اس کی معصومیت چھین لی ہے۔ آپ کا دل پہلے جیسا نہیں رہا، اسے اب کبھی خوشی نہیں ملتی، ایسا ہی لگتا ہے نا آپ کو؟ اس کے کئی قیمتی جذبات راکھ ہو چکے ہیں۔ یہ ہم سب کا دل ہے جو ٹکڑے ٹکڑے ہیں، جس کی کرچیاں ہمارے ہی وجود میں پیوست ہیں، لیکن دنیا میں کوئی زخم ایسا نہیں جس کا مرہم موجود نہ ہو، جس کا مرہم میرے رب نے ایجاد نہ کیا ہو۔ اس کا بھی مرہم موجود ہے۔ اس دل کو ایسا نہ رہنے دیں، اس پر توجہ دیں، اس کا مرہم کا انتظار کریں۔ اس کا پہلا اور بہترین مرہم یہ ہے کہ اسے دعا کے حوالے کر دیں، اسے اپنے رب کے حوالے کر دیں، اسے دعا کی امان میں دے دیں، اسے اس رب کے پاس لے جائیں جس نے آپ کے سینے میں دل بنایا ہے، وہ دل جو صرف اس کے ذکر سے سکون پائے گا، جو اس کا خالق ہے وہی اس کا طبیب ہے، اس کے پاس اس کا مرہم ہے۔ اپنے دل کے لیے دعا کیا کریں، بہت دعا کیا کریں، اور یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ آپ کے دلوں کا مرہم کسی شخص کے ہاتھ میں ہے یا کسی پسندیدہ چیز کے ہاتھ میں ہے۔ جب تک آپ یہ سوچتے رہیں گے کہ آپ کے دلوں کے زخم کوئی انسان بڑھ سکتا ہے، کوئی چیز بڑھ سکتی ہے، یا کسی چیز کا مل جانا بڑھ سکتا ہے، تو آپ غلط ہیں۔ اس دل کے زخموں کو صرف آپ کا رب بڑھ سکتا ہے، کیونکہ اس دل کو بنانے والا اللہ ہے، اس کو شفا یاب کرنے والا بھی میرا اللہ ہی ہے۔ دیکھنا یہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا، یہ پھر سے کھل اٹھے گا، کیونکہ اس کا امین ہمارا رب ہے، وہی اس کا خالق ہے اور وہی اس کی درستگی کی دعا سکھاتا ہے۔